اور جاجا آفریدی صاحب نے یہ بات کی کہ اس کے اندر پرائر ٹو دا انیکٹمنٹ لکھا ہوا ہے، یعنی ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹس. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح اگر ہوتا ہے تو یہ تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا، سارے کیسز ایک فلڈ آ جائے گا، پورا کورس کے اندر تمام کیسز کھل جائیں گے. تیسری بات انہوں نے خود بھی کی کہ میں نے ایک چیز بھی دیکھی ہے کہ اگر سی پی ایل اے میں 60 ڈیز ہے اور اپیل میں 30 ڈیز ہے تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. لیکن ابھی انہوں نے اس پروسیجر ایکٹ کے بارے میں جو آج خدشات تھے کہ شاید یہ اسٹیٹس کو جو ہے یہ ودرا ہو جائے گا، لیکن ابھی کچھ نہیں ہوا. ابھی انہوں نے کہا کہ ہم دونوں سینئر پیونی جج سردار طارق صاحب اور مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہم بینچز کا کنسٹیٹیوٹ کریں گے جو کہ پروسیجر ایکٹ میں ہے. یعنی اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ 2 سینئر جج صاحبان ہوں گے اور ہم بینچز کنسٹیٹیوٹ کریں گے. ویئر ایز باقی چیزوں پہ ہمیں کہا کہ آپ سارے رپلائی فائل کر دیں گے، اپنے رپلائی فائل کر دیں جتنے کونسل بھی ہیں، اور جو کویشچن بھی ہیں ان کو ایڈریس کر دیں. اور 3 اکتوبر ڈیٹ فکس کی ہے اور 25 سپٹمبر تک انہوں نے کہا کہ اپنے رپلائی جمع کریں. یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پریکٹیکلی عملاً جو ہے جج صاحبان نے پروسیجر ایکٹ کے تحت بینچز کی تشکیل پر اگلی سماعت تک اتفاق کیا. دیکھیں ہاں یہ چیز ایک ہے کہ ابھی جاتے ہوئے انہوں نے بات دوبارہ سامنے کہہ دیا ہے کہ میرے ساتھ سینئر پیونی جج سردار طارق صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب یہ دونوں مل کے ہم بینچز بنائیں گے اور یہ بینچز کی جو قانون کے مطابق قانون پروسیجر. لیکن دیکھیں پروسیجر ایکٹ کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا. فیصلہ دیکھیں انہوں نے 25 تک ہم سے سارے وہ مانگی ہیں، اپنا رپلائی مانگا ہے اور آفٹر دیٹ 3 اکتوبر کو فکس کیا ہے کیونکہ اس میں ہمارے بہت سارے کویشچن ہیں جو ہم امپلیمنٹ کر دیا. جی پارشلی امپلیمنٹ بھی میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ جو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں مین چیز ہے جو 184(3) کی جوریسڈکشن ہے جس پہ بات ہو رہی ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے کویشچن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. جو مین کویشچن یہ ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 184(3) کی جوریسڈکشن، اور پھر یہ دوسرا ہے کہ اپیل کنسٹیٹیوشن کے اندر کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے آنی چاہیے جس طرح 185(3) کے تحت ہے. وہ جج صاحبان نے جو کویشچن اعجاز الاحسن صاحب نے کیا کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اپیل کو کیسے آپ امینڈ کریں گے. کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے اور میرے آرگومنٹس یہ ہوں گے. یہ ابھی آپ کی بات اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ پارٹی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیجر ایکٹ کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے، لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 184(3) کی پاور ہے اس کے اندر رائٹ ہونا چاہیے، لیکن جس طریقے سے کیا گیا ہے اس پہ ہمیں اعتراض ہے کہ یہ کنسٹیٹیوشل امینڈمنٹ ہونی چاہیے اور کنسٹیٹیوشل امینڈمنٹ 2/3 میجارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی. نیازی صاحب ایک سوال ہے، عمران خان صاحب نے تو جنرل فیض کے تھرو ہٹانے کی کوشش کی تھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو، وہ تو جمہوریت کی بات دیکھیں میرا خیال عمران خان نے خود بھی بات کر دی ہے. عمران خان نے نہیں ایک باقاعدہ ریفرنس آیا تھا اور وہ ریفرنس اگر کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوا ہے، ہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فروغ نسیم صاحب کے تھرو یہ ریفرنس آیا اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ریفرنس کس نے کرایا اور فروغ نسیم نے کیوں کیا. عمران خان بے بس وزیر اعظم تھے. عمران خان نے یہ نہیں کہ عمران خان نے یہ کہا کہ یہ لا منسٹری کے تھرو آیا اور میرے پاس ریفرنس تھرو ہو کے آیا جس کو میں نے فارورڈ کیا. اچھا سر، باقی تو آپ کو پتہ ہے 209 میں ابھی بھی یہ چیزیں ہیں جو ایڈریس کرنے والی ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جہاں سے پیسہ باہر کے کیوں گیا ہے اس چیزوں کو ایڈریس ہونا چاہیے. سر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پی ٹی وی اور سارے چینلز نے سارا دن کی لائیو ٹیلی کاسٹ کی ہے پروسیڈنگ. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو کریں؟ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہماری جتنی آج پروسیڈنگ گئی ہے لوگوں تک وہ سامنے گئی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ اگر کسی نے کسی کویشچن کو ایڈریس اپنے طریقے سے کیا، کیونکہ لائیو 22 کروڑ عوام اس کو دیکھ رہی تھی. جتنے بھی یہ میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا ہے کیونکہ کورٹ کی اوپن پروسیڈنگ ہونی چاہیے اور وہ چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھا کیا ہے اقدام ہے کہ ہر آدمی نے اس میں انوالو ہوا اور اس کو پتہ چلا ہے کہ ملک میں کیا ایشوز ہیں اور کس طریقے سے آنریبل کورٹ اس کو صاحب کیا حکم امتناعی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنیکلی حکم امتناعی اسٹل ہے. جب میرے دوست نے کوشچن کیا اسٹل آپ کا جو اس کے اوپر، حالانکہ صبح کہا تھا کہ کنسٹیٹیوشنل ایشو کے اوپر ایک وائرس کو چیلنج کیا گیا، اس پہ اسٹیٹس کو بھی ہے اسی طرح اسٹیٹس کو ہے. صرف اتنا ہوا ہے ابھی 2 سینئر جج صاحبان کی جو پروسیجر ایکٹ میں آیا ہے ان کی مشاورت سے جو نیکسٹ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کل کیسز بھی لگانے اور میں بھی ہمیں اسلام آباد والے وکلاء کے کیسز لگائیں کہ ہم چھوٹے کے کیونکہ ہم نے کنسٹیٹیوشن کرنی ہے، بینچز کی کنسٹیٹیوشن کرنی ہے، وہ 2 ججز کریں گے. لیکن ابھی تک اسی طرح اسٹیٹس کو ہے کیونکہ اس میں مین جو 3 ایشو ہیں سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن کا اور اس کا جو اپیل کا رائٹ ہے اس کو کنسٹیٹیوشنلی پروٹیکشن کس طرح کنسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ہو رہی ہے. اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صبح سے تو یہ ایسا امپریشن تھا کہ آج ہی ڈسیزن کریں گے،
لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ججز کے یہ جو بینچ ہے اس میں کوئی شدید اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکتا؟ میرا خیال ہے کہ صبح جب شروع ہوا جس طریقے سے ہم نے دیکھے کویشچن مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب، مسٹر جسٹس جاج آفریدی صاحب، چیف جسٹس صاحب، جس طرح کویشچن آتے رہے چودھری اپنا منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب، اختلاف نظر آتا ہے کہ اختلاف میں قانونی طور پہ اپنا اپنا مائنڈ انٹرپریٹیشن کرنا قانون کا حق ہے، اور ہمیشہ ججمنٹ میں یہ ہوتا ہے میجارٹی کی ججمنٹ آتی ہے، اگر 5 ججز ہیں 3 اور 2 کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے 2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا، چیزوں کو انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے جو ججز کے کویشچن لیگل آئے ہیں ان کو اپریشیٹ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو ابھی دوبارہ ٹائم آیا تھا اس میں انہوں نے آ کے دیکھا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے، اور پورا انہوں نے کہا ہم چیز پورا ایڈریس سن کے فردر فیصلہ سن کے کریں گے۔ انہوں نے منیب اختر صاحب اس بات پر غصے میں آ گئے تھے کہ مفروضوں پہ بات نہ کریں، ان کا میرے سوالات مفروضوں پر نہیں ہیں بلکہ اصولوں پر ہیں، لیکن یہ بات کرنا کہ اگلی اسمبلی آ کر اگر یہ قانون بنائے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا دیکھیں منیب صاحب نے ایک بڑی اچھی بات بڑے کی، غصے میں آ گئے تھے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ریویو والی جو ہے ریویو اور ججمنٹ آرڈر کی جو ایکٹ تھا اس کے اوپر ججمنٹ دی ہے، انہوں نے 2-3 بڑی اچھی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پروسیجر ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ ہوئی ہے، جس طریقے سے پارلیمنٹ نے کنسٹیٹیوشن آف بینچز کے بارے میں بتا دیا ہے، اور کیا یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر حرف نہیں ہے؟ کیا عدلیہ آزاد نہیں؟ اس طرح عدلیہ آزاد نظر آتی ہے کہ پارلیمنٹ بیٹھ کے اس طرح ہم پارلیمنٹ کو مداخلت نہیں کر رہے، لیکن پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں یا سپریم کورٹ کی آزادی میں جو آپ کو آرٹیکل 2A دیتا ہے کہ آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ ہے، اس آزاد عدلیہ کنسیپٹ کو یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ آزاد عدلیہ کے کنسیپٹ کے اوپر پارلیمنٹ کا حملہ ہے۔ اس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ لیکن ایک جج کو پاور دینا بھی جو ہے وہ مونارکی ہے۔ دیکھیں چیف جسٹس کو انٹرپریٹ یہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ مین چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ ججز آف دا سپریم کورٹ، یہ تعریف کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ ہے، لیکن جو چیف جسٹس صاحب کو پاور سپریم کورٹ میں دی ہے بینچز کی کنسٹیٹیوشن، وہ بھی تو آپ کے کنسٹیٹیوشن رولز نے دیا نا 180 کے تحت جو اور رول سپریم کورٹ کے واحد رولز ہیں جو انڈر دا کنسٹیٹیوشن ہے۔ تو اس بات پہ میرا خیال ہے کیونکہ 2-3 چیزوں پہ اتفاق وکلاء بھی کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن دلائل آنے ہیں ویسے کہ آپ دیں گے کہ جی انشاءاللہ ہم کا جو ہے نا 184 کی جورسڈکشن پہ اور سپریم کورٹ کی پاور پہ اس پہ دلائل دیں گے۔ میرا نام نیاز اللہ نیازی، میں فارمر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد۔ تھینک یو تو یہ کور کمیٹی کا رکن ہے نیاز اللہ نیازی صاحب PTI کور کمیٹی کے رکن جو بتا رہے تھے آج کی پروسیڈنگ کی تفصیلات، اور بار کے صدر بھی رہے ہیں بتا رہے ہیں، اور وہ آج کی پروسیڈنگ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹے ختم نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ عملاً ہوا یہ ہے کہ سماعت ملتوی تو کی گئی ہے، لیکن اس نوٹ کے ساتھ کہ آئندہ سماعت تک جو بینچز بنیں گے وہ جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الحسن کی مشاورت سے بینچ تشکیل دیے جائیں گے، اور یہی وہ قانون ہے۔ اس قانون میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اپنے 2 سینئر ساتھی ججوں کی مشاورت سے بینچز کی تشکیل دے۔ اس ایک نقطے تک تو دونوں ساتھی ججز بھی متفق ہو گئے ہیں، اور اب جو آئندہ چیف آج جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق اگلی سماعت تک جو بینچز بنیں گے وہ 3 ججز کی مشاورت سے بنیں گے۔ جو منشا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، جس کو ہماری نظر میں مطلب میری رائے میں یہ ہے کہ اس حد تک بینچز کی تشکیل کی حد تک اس قانون کو فی الحال عبوری طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ اگلی سماعت کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا جوابات ہیں جدید کے سوالات کے، اور پھر بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے، وہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس سے بھی اپنی ناظرین کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، تب تک کے لیے راشد شریف کو روشن پاکستان نیوز سے دیکھتے رہیے۔ روشن پاکستان نیوز ود راشد شریف چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔